میں اپنے تھکے ٹوٹے وجود کے ساتھ بیڈ پر آ کر لیٹی تھی۔ میرے جسم کا ایک ایک انگ درد کر رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنے دیور ریحان کے روز روز کی ضد سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ ایک ہی ضد کرتا تھا کہ بھابھی پلیز ایک دفعہ میرے دوستوں کو بھی اس خوشی سے آشنا کر دو، لیکن میں انکار کر دیتی۔ لیکن وہ آئے روز بس مجھ سے بار بار یہی کہتا کہ بھابھی پلیز ایک دفعہ میرے دوستوں کو خوش کر دو۔ وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، بس 2-3 ہیں۔ میں سوچتی کہ ایک صنف آہن سی نازک سی میں لڑکی کیسے ان 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ خوش کر سکتی ہوں۔ لیکن ایک بار میں اپنے دیور کے سامنے ہار گئی۔ میں نے اس کی ضد کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ 1-2 ہوں گے، لیکن اس کے 4 دوستوں نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ اس دن میں اپنے دیور ریحان کے دوستوں کو خوش کر کر کے ہمت ہار چکی تھی، اور ساری رات اس کرب میں گزارنے کے بعد میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے کہ میرے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر پھر کام میں لگ جاتی۔ میں نے آرام سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں اپنے دیور کو انکار کر دوں گی کہ بس اب مجھ سے اور نہیں ہوتا، میں اس کے دوستوں کو اور خوش نہیں کر سکتی، میں ان کی زرخرید ملازمہ نہیں ہوں جو ان کو خوش کرتی رہوں۔ میں نے وہ سارا دن سو کے گزارا تھا، اپنی تھکن کو دور کیا تھا، لیکن مجبوری میں مجھے اٹھنا تھا، کیونکہ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو میرا ہاتھ بٹا دے۔ کچن میں جاؤ تو ہر طرف سامان بکھرا ہوا، جا بجا برتن بکھرے ہوئے پڑے تھے، گھر کی صفائی، کھانا بنانا سب ادھورا پڑا ہوا تھا۔ اوپر سے میں اپنے دیور کی بے فضول فرمائشوں سے بھی تنگ آ گئی تھی۔ اسے شاید مجھے تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ بولا تھا کہ اپنے دوستوں کو لے کر مت آیا کرو، میں ان کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن شاید اسے مجھے ذلیل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ ایک رات تو اس کے دوستوں نے میرے ساتھ، میرا نام رانیہ ہے، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا، لیکن میرے ماں باپ کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ والدین سوچتے ہیں کہ لڑکی اب پڑھائی سے فارغ ہو کر گھر میں بیٹھنے کی بجائے اپنے گھر کی ہو جائے تو زیادہ اچھا، کیونکہ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں، لڑکیوں کی عمر گزر رہی ہے، بلا بلا۔ اس سے تنگ آ کر میرے ماں باپ نے بھی میری جلدی شادی کر دی تھی کہ میں بھی کہیں کسی غلط کاموں میں نہ پڑ جاؤں۔ لیکن میری تو قسمت ہی خراب تھی، کیونکہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو کہ ہر وقت امیر بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ اسے بس صرف اور صرف پیسہ چاہیے تھا۔ اسے کوئی خیال نہیں تھا کہ گھر میں اس کی بیوی ہے، اس لیے میرے شوہر حنان دبئی میں جاب کرتے تھے، اور شادی کے بعد وہ تو مجھے دبئی جا کر بھول گئے تھے کہ پیچھے میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میرے ساتھ ایک انہونی ہو گئی۔ میرے ماں باپ کا انتقال ایک کار حادثے میں ہو گیا تھا۔ اب میں اس دنیا میں بالکل تنہا اور اکیلی ہو گئی تھی، کیونکہ میرے کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں تھے۔ میں واپس جاتی تو کس کے پاس جاتی؟ مجبوراً مجھے اسی گھر میں رہنا تھا اور اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا۔ میرے ایک منہ بولے بھائی بنے ہوئے تھے۔ میں 1-2 دفعہ ان کے گھر رہنے گئی تو ان کی بیوی کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھ کر میں نے دوبارہ زحمت نہ کی کہ ان کو تنگی دوں۔ ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں سنا دیا تھا، ہمارے پاس ایک ہی کمرہ ہے، 3-4 ہمارے بچے ہیں، گزارا مشکل ہوتا ہے، ہم کسی کو نہیں رکھ سکتے، ہمارا خود کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ میں ان کی باتوں کا مفہوم سمجھ چکی تھی، اس لیے چپ چاپ میں اپنے گھر واپس آ گئی، کیونکہ یہاں عزت کے ساتھ سچ چھپانے کی جگہ تو تھی۔ میں اپنے شوہر کو جب بھی فون کر کے کہتی کہ آپ واپس آ جائیں، اس کا بس ایک ہی جواب تھا کہ نہیں، مجھے بہت پیسہ کمانا ہے، مجھے دنیا کے رسم و رواج کے مطابق ہائی کلاس لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا، میں نے بس اپنا سٹینڈرڈ ہائی رکھنا ہے۔ میں اس کی باتوں کو سن کر حیران تھی۔ ایک شخص کے لیے پیسہ اتنا ضروری ہو سکتا ہے؟ پورے سال میں وہ صرف چند بار ہی مجھ سے فون پر بات کرتا تھا، وہ بھی حال حوال پوچھ کر بند کر دیتا تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا بھی دل کرتا تھا کہ کوئی مجھ سے باتیں کرے، میرے پیار محبت کرے، میرے جذبات کو ٹھنڈا کرے، لیکن میرا شوہر جسے صرف پیسے کی ہرس تھی، وہ کہاں ان باتوں کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ تو بس تھوڑی بہت بھکاریوں کی طرح مجھے خرچے کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ اگر مجھے ضرورت سے
زیادہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ میں اپنے دیور ریحان سے لیتی، کیونکہ میرے شوہر گھر کا باقی سارا خرچ میرے دیور کے ہاتھ بھیجتا تھا۔ میں لکیر کے فقیر بن کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کے 2-3 سال بعد میرے شوہر واپس آیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی کہ کم از کم 2 سال بعد کچھ سکون کے لمحات مجھے فراہم ہوں گے۔ لیکن میرے شوہر حنان بالکل ایسے انسان تھے، گھر میں ہر ٹائم بس کھانا پینا اور سو جانا۔ ان کو اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ وہ 1 سال کی چھٹی کے لیے آئے تھے۔ اسی سال اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ 1 سال کے بعد جب حنان واپس جانے لگے تو میں نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی تھی کہ اب ایک بیٹا ہو گیا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ میں اکیلی جان کس چیز کو سنبھالوں گی؟ لیکن اس انسان نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے کہا ریحان بھی تو ہے نا، وہ اس کا خیال رکھے گا۔ ریحان میرا چھوٹا دیور، وہ بھی ابھی یونیورسٹی سے پڑھ رہا تھا۔ خیر میری کسی نے نہ سنی تھی، اس لیے مجھے خاموشی ہی اختیار کرنا پڑی۔ پڑوس اور سوسائٹی کے لوگوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، کیونکہ میرے شوہر کے جانے کے بعد لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ پھر جوان جہان لڑکی ہو اور ساتھ میں جوان جہان دیور بھی رہتا ہے، تم لوگ گھر میں کیسے اکیلے رہ سکتے ہو؟ کیونکہ جوان خون جب جوش مارتا ہے تو اس سے گناہ ثواب سب بھول جاتا ہے۔ جب انسان کی نیت خراب ہوتی ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں ضرور آتا ہے۔ اگر تم لوگ ایسے اکیلے رہے تو یہاں کے ماحول میں بہت بڑا اثر پڑے گا۔ ہمارے بھی جوان جہان بچے ہیں، وہ تم لوگوں کو دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ میں اسی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ گھر، یہ محلہ، یہ سوسائٹی چھوڑ کر دور چلی جاؤں، جہاں پر لوگ مجھ پر نظر نہ رکھیں۔ جب عورت کا میکا ہی کمزور ہو تو عورت دھکے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ محلے والوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس محلے کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے دیور کو اور اپنے شوہر کو سمجھایا کہ میں یہاں کے لوگوں سے باتوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا یا تو واپس آ جائے یا پھر یہ محلہ بدل لیں، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ دن رات کی چک چک سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ بس شکر اتنا ہے کہ میرے شوہر کو سمجھ آ گئی تھی۔ انہوں نے ایک بہت اچھی سوسائٹی میں اپنے دوست کے تھرو ہمیں گھر کا بندوبست کر دیا تھا۔ ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے تھے۔ میرا دیور بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل سے میرے شوہر کا خیال نکلتا چلا گیا۔ اب مجھے اپنے دیور کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا، جو کہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کے لیے میرے دل میں اب نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی تھی کہ میرا شوہر کبھی واپس نہ آئے، وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، طلاق دے دے، اور میں اپنے دیور ریحان کے ساتھ شادی کر لوں اور آرام سکون کے ساتھ اس گھر میں رہوں، اور لوگوں کی باتوں اور تانوں سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ میں ایک عورت تھی۔ فطری طور پر شادی کے بعد عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کو بھی جیون ساتھی کی سنگت چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن میرے شوہر نے تو پیسہ کمانے کی مشین خود کو سمجھ رکھا تھا، اور یہی سمجھا تھا کہ عورت تو ایک گائے کی مانند ہوتی ہے۔ خیر میں بھی خود کو تسلیاں دیتی تھی کہ عورت کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت رہتی ہے، اگر اس سے اچھا سہارا مل جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ کسی اور کا کندھے پر سر رکھ لیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بھی اب اپنے دیور کی محبت میں آہستہ آہستہ گرفتار ہو چکی تھی۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہ ہمارا ذاتی گھر تھا، وہ میرے دیور اور میرے شوہر دونوں کے نام تھا، لیکن وہ گھر ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم جس گھر میں آئے تھے یہ ہم نے رینٹ پر لیا تھا۔ ارے گھر کا سارا نظام میرے دیور کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے جو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ میں اس سے لے لیتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کتنے پیسے بھیجتا ہے، لیکن میرا دیور مجھے ہمیشہ کم پیسے دیتا تھا۔ میں بھی چپ چاپ خاموشی اختیار کر لیتی، لیکن اب میرے ساتھ ایک میرے بیٹے کا ساتھ بھی تھا، اس کی بھی ذمہ داری تھی، اس کا خرچہ، اسکول کی فیس، سب کچھ میں نے ہی تو دینا تھا۔ میں اپنے شوہر کو کال کر کے کہتی تو وہ کہتے کہ میں نے ریحان کو سب رقم بھجوا دی ہے، تم اس سے لے لیا کرو۔ وہ صرف 1-2 بار فون کر کے اپنے بیٹے کی خیریت پوچھتا تھا۔ جس انسان کو اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی، میں اس کے سامنے اپنی محبت، چاہت، ارمانوں کا کیا رونا روتی، اسے تو بس پیسہ کمانا تھا۔ اب میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے صاف صاف بات کروں گی، یا تو وہ واپس آ جائے یا مجھے طلاق دے دے۔ میں اس طرح کی بے رنگ اور
گھٹن زدہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ آخر میرے بھی تو کچھ خواب ہیں، میں بھی آزادی کے ساتھ گھومنا چاہتی ہوں، اپنے شوہر سے اپنی دل کی باتیں کہنا چاہتی ہوں، اپنے دکھ سکھ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ اپنے دیور کو رام کر لوں، کیونکہ میں دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں وہ سب باتیں کروں۔ وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، وہ میری باتیں سنے، مجھ سے محبت کرے اور مجھے اپنے گھوڑے کی سواری بھی کروائے۔ تقریباً ہر عورت کی یہی دلی خواہش ہوتی ہے، اور اسے کیا چاہیے ہوتا ہے۔ میں جب ایک دفعہ باتوں باتوں میں اپنے دیور سے بات کی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا، بھابھی آپ بات تو ٹھیک کر رہی ہیں، آپ سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں، کبھی بھی آپ کو آرام کا ٹائم نہیں ملتا۔ اس نے کہا کہ مجھے بس 1-2 دن کا وقت چاہیے، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ 1-2 دن بعد جب میں نے اسے دوبارہ بات کی تو کہنے لگا کہ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ سے شادی کر لیتا ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ کو میرے ساتھ ساتھ میرے دوستوں کو بھی خوش کرنا ہوگا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ریحان تم سوچ سمجھ کر تو بات کر رہے ہو، تم کیا بول رہے ہو؟ کہنے لگا، صحیح بات کر رہا ہوں کہ آپ کو میرے دوستوں کو خوش کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیسے خوش کر سکتی ہوں، میں تو اکیلی ہوں اور تمہارے دوست 4-5، میں اکیلی یہ سارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، میری ننھی سی جان ہے، میں بہت مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ وہ بھی باضد تھا کہ نکاح صرف اسی شرط پر کرے گا۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شادی ایک دفعہ ہو جائے، پھر بعد میں دیکھی جائے گی، میں ریحان کو سمجھا بجھا لوں گی۔ میں تو بس اسی بات پر خوش تھی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، لیکن دل میں ایک کھٹکا سا لگا ہوا تھا کہ یہ اس نے جو شرط رکھی تھی، میں بھی اپنے جذبات سے تنگ آ کر اس کی ہر شرط ماننے کو تیار تھی۔ اب میں ریحان کے ساتھ کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک بینک میں جاب کرتا تھا۔ آئے روز اس کے دوست ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ یہ اس کے بچپن کے دوست تھے جو ساتھ پلے بڑے، اور خوش قسمتی سے وہ نوکری بھی ایک جگہ پہ ہی کر رہے تھے۔ میں ان سب کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ ہمارے پرانے گھر میں بھی ریحان سے ملنے روز آتے تھے۔ سارا دن میں ان کو پکا کر کھلاتی، وہ مل کر پب جی کھیلتے، ہنسی مذاق، سارا دن ہمارے گھر پر رش لگا رہتا تھا۔ ان کا اب تو انہوں نے روز کا معمول بنا لیا تھا۔ وہ رات کے 1 بجے تک اپنا کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ مجھے تو صرف ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں ان کے لیے کچن میں کھانا بنا کر تھک جاتی تھی۔ میرے دیور ریحان کی فرمائش تھی کہ جب اس کے دوست آئیں تو میں ان کے سامنے بڑا تیار شیار ہو کر ان کے سامنے بیٹھوں، ان کے ساتھ ہنس کر باتیں کروں۔ پہلے تو مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ ایک انسان کیسے اپنے گھر کی عزت کو دوسرے کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جو دل میرے دیور پر آ چکا تھا، میں رات بھر انہیں خوش کرنے لگی رہتی تاکہ ریحان مجھ سے خوش ہو جائے۔ انہیں 1 گھنٹے کے بعد کبھی چائے پینی ہوتی، کبھی کھانا کھانا ہوتا، کبھی چپس بنا کر دیتی، اور جب سب سے مشکل کام تھا وہ یہ تھا کہ مجھے ان کے سامنے تیار ہو کر بت بن کر بیٹھا دیا جاتا تھا۔ میں موم کی گڑیوں کی طرح ہر وقت ان کے سامنے پتھر کی بت بنی بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے بہت چھونے کی کوشش کرتے، دل میں تو ان کے لیے نفرت ہو رہی تھی۔ ایک تو انہوں نے میرا جینا حرام کیا تھا، کبھی بریانی کی فرمائش کرتے تھے، کبھی مجھے چکن کڑھائی کھانے ہے، کبھی کسی کو کیا کھانا، کسی کو چائے پینی۔ میں تو ان کی فرمائشیں سن کر تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا کہ میں ان کو کھانے میں زہر دے دوں اور یہ سارے یہیں پر ختم ہو جائیں۔ انہوں نے کیا عذاب میری زندگی کی ہوئی تھی۔ میں نے تو 4 دن کی خوشی کے لیے اپنے دیور کو نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایسی گندی فرمائشیں مجھ سے کرے گا، ایسی گھٹیا شرط رکھے گا۔ میں رات کو بھی بستر پر لیٹی، میرا جسم کا ایک انگ درد کر رہا ہوتا
تھکن کے مارے مجھے بستر پر گرتے ہوش نہیں ہوتی تھی کہ میں کون سی دنیا میں ہوں۔ ایک دیور کی ذمہ داری ہوتی تو وہ الگ بات تھی، یہ 3-4 اس کے دوست، انہوں نے تو میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ لیکن مجھے اب ان کی نظروں سے بھی ڈر لگنے لگا تھا، ان کی آنکھوں میں بے حیائی تھی، مجھے اب ان سے خوف آنے لگتا تھا۔ وہ لوگ مسلسل میرے چہرے کا جائزہ لیتے، میرے جسم کو سر سے پاؤں تک نوٹس کرتے۔ جب میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تو کوئی نہ کوئی دوست بہانے سے کچن میں آ جاتا، مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، ان سے فری ہونے کی کوشش کرتا۔ میں جیسی بھی تھی لیکن اتنی بے حیا نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ منہ مارتی پھروں، کیونکہ گرمیوں کے دن ہوتے تھے، کچن میں اتنی گرمی ہوتی تھی کہ انسان دوپٹے کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنا دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھ کر آرام سے کھانا بنانے میں مصروف ہوتی تھی، تو جب کوئی پیچھے سے آتا تو میں شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتی، لیکن ان کی نظروں میں جو تپش تھی وہ دیکھ کر مجھے اپنا آپ زمین میں گڑتا محسوس ہوتا۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ لے کر خود کو ڈھانپ کر پھر کام میں لگ جاتے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے شاید بہت بڑا سودا کر لیا تھا، یہاں تو عزت محفوظ ہونے کی بجائے عزت نیلام ہو رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرے دیور ریحان کے دوست اچھے کردار کے نہیں ہیں، وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورتے ہیں، وہ حد پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اوقات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان سے پیچھا کیسے چھڑاؤں، لیکن میرا دیور ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا، جس کے پاس میرے شوہر کی اندھی کمائی تھی جو اپنے دوستوں پر لوٹا رہا تھا۔ آئے دن چکن کڑھائی آرڈر کرنا، مہنگے مہنگے گفٹ دینا، سارا دن گھر میں پڑے رہ کر فارغ و بدریغ پیسے کا استعمال کر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر مجھے تو خرچے کے نام پر بس چند ہزار دیتا تھا، اور میرے دیور ریحان کے پاس اتنی مہنگائی کے دور میں کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں۔ اب تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ لازمی میرے شوہر مجھ سے چھپا کر اپنے بھائی کو پیسے دیتے ہیں۔ مجھے تو اپنے دیور سے بھی نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ میرے شوہر، جس کا ایک بیٹا بھی تھا، اسے اپنے بیٹے کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ وہ صرف سال میں چند بار کال کر کے اس کا حال پوچھتا تھا اور خرچہ سسک سسک کر دیتا تھا۔ جس انسان کو اپنے بیٹے کا خیال نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کو اتنے پیسے کیوں بھیج رہا تھا؟ میرا شک اب یقین میں بدل گیا تھا۔ اب مجھے ساری باتیں سمجھ آ گئی تھیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے شوہر کو کال کر کے اپنے دیور ریحان کی حرکتوں کے بارے میں بتایا تھا، تو الٹا انہوں نے مجھ پر یہ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے، تم ہوتی کون ہو میرے بھائی کی زندگی میں دخل دینے والی؟ اس کے بعد مجھے اپنے شوہر کا مزاج بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ جیسے مجھ سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ اگر کبھی میں کال کرتی تو وہ بس اتنا کہہ دیتے کہ میرے بیٹے سے بات کرواؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں کی تھی جس کا وہ اتنا ایشو بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے بھی تو اپنے شوہر کی توجہ چاہیے تھی، لیکن میرے شوہر کے اس رویے نے مجھے میرے دیور کی طرف راغب کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت با وفا ہوتی ہے، عورت بے وفا نہیں ہوتی۔ اسے محبت، چاہت، پیار، مان سب چاہیے ہوتا ہے، اور مجھے بھی انہی چیزوں نے اپنے شوہر سے لاپرواہ کر کے اپنے دیور کی طرف راغب کیا تھا۔ میرے دیور میرا خیال بھی رکھتا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے اور محبت بڑھ گئی تھی، لیکن جب وہ اپنے دوستوں کو لے کر آتا، مجھے ان کے سامنے بٹھاتا تو مجھے یہ بات زہر لگتی تھی۔ اس ٹائم میرا دل ایسے کرتا تھا کہ ریحان کو منہ نوچ لوں۔ میں اسے صاف صاف بات بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، لیکن میرا دل میں چوٹ تھا، کیونکہ میرا دل اب اپنے شوہر کی طرف سے لاپرواہ تھا اور اپنے دیور کی طرف مائل تھا، اس لیے میں بھی مجبوری میں ان کی ہر بات مان رہی تھی۔ ایک دفعہ میرے دیور اور اس کے دوست سارے ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں ان کو چائے دینے کے لیے گئی تو اس کے دوست مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایک لڑکے نے تو چائے پکڑنے کے بہانے میرے ہاتھ کو بھی ٹچ کیا تھا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی اور سوچا کہ کس قدر بے غیرت انسان ہے میرا دیور، جو اپنے دوستوں کے بیچ مجھے بٹھا کر خود کہیں باہر چلا جاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں نا، محبت اندھی ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی دیور کی محبت میں اندھی ہو گئی۔ ایک دفعہ تو حد ہو گئی تھی۔ میں رات اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم پر کچھ چیز رینگ رہی ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر ایک دم سے لائٹ آن کی۔ میرے دیور کا ایک دوست میرے سر کے اوپر کھڑا تھا۔ وہ مجھے ایسے گھبراتا دیکھ کر ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا بھابھی، آپ تو ڈر گئے۔ میں تو
बस आपको देखने आया था कि आप सो रही हैं या नहीं। मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैंने सोचा कि भाभी को जगा दूं कि मुझे वो चाय बना दे। मैं इसकी इस हरकत पर बेहद गुस्सा किया और अपने देवर को भी खूब सुनाई वो किस किस्म का बेगैरत आदमी है। मुझे इन आवारा दोस्तों में अकेला छोड़कर खुद मज़े कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था, इसे जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। मैं तो इस दलदल में फंस चुकी थी। मैं अपने जज्बात में आकर बहुत बुरा सौदा किया था। अपने देवर की शर्त तो मान ली थी, लेकिन खुद पर एक अजाब मुसलत कर लिया था। आज रेहान फिर गोश्त लेकर आया। कहने लगा, भाभी आप बिरयानी बना दें, मैं साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले आता हूँ, क्योंकि आज किसी ने बाहर से खाना नहीं खाया, हम सब घर में ही बैठ कर खाना खाएंगे। मैं मजबूरन वो गोश्त पकड़ी और बिरयानी बना दी। सबको वो ड्राइंग रूम में बुलाया और खाना खाने लगे। मैं खाना सर्व कर रही थी कि मेरे देवर को कॉल आई। वो कॉल सुनने बाहर चला गया। इसके चार दोस्त खबासत से भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे और कमीनगी से मुस्कुराहट इनकी चेहरे पर थी। एक ने कहा, भाभी आए आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। मैंने कहा, नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, आप लोग खाएं। लेकिन एक लड़का उठा, इसने मुझे कलाई से पकड़ा और ज़बरदस्ती अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। मुझे इससे कोफ्त महसूस हो रही थी और अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मैं जैसे भी थी, लेकिन मैं बदकिरदार नहीं थी। मुझे प्यार मोहब्बत चाहिए था, लेकिन ऐसी बेहयाई नहीं चाहिए थी। मैंने उठने की कोशिश की तो इसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। जब इसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा तो वो अपने हत्थे से उखड़ गया और गुस्से में मेरी साथ बदतमीज़ी करने लगा। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे देवर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था जो मुझे बचाता। वो चार लोग थे और चारों ही मुझ पर ऐसे चिल्लाते थे जैसे कोई भूखा शेर हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं इनके हाथों नहीं बचूंगी। लेकिन इनमें से एक लड़का मुझे, जिसका नाम तला था, वो बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे जब हाथ पांव मारते नज़र आया तो मुझे लगा कि शायद मेरी इज़्ज़त महफूज रह जाए। लेकिन बाकी जो तीन लोग थे, इन्होंने जब देखा कि तला मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है तो इन्होंने तला के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी। तला को मारना शुरू कर दिया। तला को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को और मुझे बचाए। इसके पास एक पिस्तौल था। इसने वो निकाला और सीधा फायर कर दिया। वो फायर इसके एक दोस्त के बाजू पर लगा था। जो फायर बाजू में लगा था वो बाकी दोस्त डर गए, भाग गए। वो लड़का भी भाग गया था, लेकिन अभी तक मेरे देवर का कोई पता नहीं था। सब जब चले गए तो वो दोस्त मुझे जो बचाने की कोशिश कर रहा था, इसने मुझे तसल्ली दी और हौसला दिया कि भाभी आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। माना कि मैं भी गलत था। शुरू में मैंने भी आपके साथ बहुत गलत हरकतें की हैं। मैं भी आपके हुस्न पर फरिफ्ता हो गया था, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि जिसे रेहान ने हमें आपके बारे में बताया, आप बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं। इसका दिल बहलाने के लिए आप खिलौना नहीं है। आप बहुत अच्छी और शरीफ लड़की हैं, इसलिए मेरे दिल में आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है जो आप हमारी इतनी खिदमत करती हैं। लेकिन मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। रेहान आपसे कभी भी शादी नहीं करेगा। वो आपके साथ धोखा कर रहा है, एक धोखेबाज इंसान है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कमाई पर पड़ रहा है। इसने चोरी निकाह किया हुआ है और इस निकाह की भिनक इसने अपने भाई को भी नहीं पड़ने दी। वो अपने भाई से भी तरीक पैसा लूटता है और अपनी बीवी, जो इसने एक फ़्लैट में छुपा कर रखी है, इसको और ख़ुद अय्याशी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। वो आपके शौहर के पैसे पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और आप जो हमारे साथ बैठती हैं, हमारे साथ बातें करती हैं, वो सब रिकॉर्ड कर करके आपके शौहर को भेजता है ताकि इसकी नज़र में नीची हो जाए। इसकी नज़र में वो आपको बदकिरदार बनाता है कि आपकी बीवी अच्छी नहीं है। वो हमदर्दी बटोरता है और आपके शौहर से पैसे खाता है। इसलिए आपके शौहर का रवैया आपके साथ ठीक नहीं है और वो वापस भी नहीं आता। वो बस यही सुनता है कि इसकी बीवी बदकार है। आज जब इन लोगों ने आपके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि एक औरत की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अहम होती है। इसलिए मैंने आपको सच बताने की कोशिश की है। वो जानबूझकर हमें घर बुलाता है ताकि आपके शौहर के दिल में आपके लिए बदगुमानी पैदा कर सकें। मैं ये सच्चाई सुनकर ऐसे थी जैसे काटूं तो लहू ना निकले। मैं एक ऐसे इंसान के सामने दिल हार बैठी जो कि इसके काबिल ही नहीं था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शौहर की तरह पैसे की हिस्स रखता था। इन दिनों
بھائیوں کے لیے سب سے زیادہ اہم پیسہ تھا۔ ان کی نظر میں عورت کی عزت، پیار، مان، محبت کچھ اہم نہیں تھا۔ جب مجھے یہ سب کچھ پتہ چلا تو میرے دل میں میرے دیور ریحان اور شوہر دونوں کے لیے بے حد نفرت تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہتی تھی، رہنا تو دور کی بات، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میری مجبوری کا بہت برے طریقے سے فائدہ اٹھایا تھا، اس لیے میں چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر سے چلی گئی۔ میرے شوہر مجھے جو خرچہ بھیجتا تھا وہ میں نے جمع کیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ مشکل وقت میں پیسہ ہی کام آتا ہے۔ میں نے ان پیسوں سے ایک کرائے کا گھر لیا اور میرے بیٹے اور میں دونوں وہاں رہنے لگے۔ اس گھر کے ساتھ ایک فیکٹری بھی تھی، میں وہاں پر کام کرنے لگی اور اپنے بیٹے کا خرچ اٹھانے لگی۔ مجھے اب اس دنیا، ان کی جھوٹی محبت، پیار سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی، اسی کی پرورش میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، تاکہ بڑے ہو کر وہ میرا سہارا بن سکے اور میں اس کی ایسی تربیت کر سکوں کہ وہ عورت کو عزت دے، عورت کی عزت کرے اور نہ کہ اسے استعمال کرے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔